السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، دس از می بابر دیوان، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو کیا اسلام مذہب ہی سچا مذہب ہے تو دوسرے مذہب کیا جھوٹے ہیں؟ تو اگر اسلام مذہب ہی سچا مذہب ہے تو سبھی لوگ اسلام میں ہی کیوں نہ پیدا ہوئے؟ تو آج ایسے ہی کچھ انٹرسٹنگ سوال و جوابات کیے جانے والے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ ویڈیو میں پلیز آپ نے اینڈ تک جڑے رہنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سپورٹ بھی کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹ گیٹ سٹارٹ دس ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر اسلام سچا ہے تو پھر کیا دنیا میں جتنے بھی مذاہب باقی ہیں وہ جھوٹے ہیں؟ اگر مسلمان صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو کیا باقی مذاہب کو ماننے والے سب غلط ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف اسلام ہی بناتا، اس نے کیوں باقی مذاہب بنائے؟ ناظرین، یہ چند ایسے سوالات ہیں جو غیر مسلموں کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں اور وہ انہی سوالات کو لے کر اسلام پر اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں۔ ایک ہندو شخص بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آیا اور اس نے اسی سے ملتا جلتا ایک لمبا چوڑا سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھا۔ سندیپ نامی اس شخص نے کہا کہ میں آپ کی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ اسلام کے بارے میں علم ہے۔ میں خود ہندو ہوں مگر دوسرے مذاہب کا احترام کرتا ہوں۔ میں مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا ہوں۔ میں نے کیتھولک اسکول میں اپنی پڑھائی شروع کی جہاں مجھے بائبل اور لارڈ جیزس کے بارے میں پڑھایا گیا۔ مجھے بہت دیر بعد اپنا مذہب پتہ چلا۔ جب میں 5ویں جماعت میں تھا تو مجھے بتایا گیا کہ میں ہندو ہوں اور آج بھی میں کبھی کبھار دوسرے مذاہب کی طرف راغب ہو جاتا ہوں کیونکہ تمام مذاہب میں کوئی نہ کوئی چیز مشترک مل ہی جاتی ہے۔ میرا تعلق ایک فارماسیوٹیکل شعبے سے ہے، اس لیے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ انسان پوری دنیا میں موجود ہے، ان کے انسانی اعضاء ایک جیسے ہیں، ان کا جسم ایک ہی طرح کام کرتا ہے، دل کی دھڑکنوں پر سب چلتے ہیں، خون بہتا ہے، وہی ناک، وہی کان اور باقی سب کچھ ایک جیسا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خالق ایک ہے، کیونکہ ایک چیز کا خالق تمام مخلوق کو ایک جیسا بنا سکتا ہے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو کسی انسان میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور ہوتی۔ آج دنیا میں بے حساب مذاہب موجود ہیں۔ ہزاروں سال پہلے ہندو مت کا وجود تھا، پھر حضرت عیسیٰ آئے اور عیسائیت آئی، پھر 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسلام پھیلا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر مذہب کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں، اسی وجہ سے انسان ہونے کے ناطے میں کئی مرتبہ الجھن میں پڑ جاتا ہوں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اسی وجہ سے میں تمام مذاہب کا احترام کرتا ہوں، مگر یہ سوال بھی رہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ Organs are the same. If the human body system follows the same heartbeats, blood flow, the same blood, the same ears, the same nose, if everything is the same, the creator has to be the same. The supreme power is the same. So if the supreme power is the same, why do so many religions exist on earth today? I am a Hindu, I should respect my religion, as well as being a human being, I should respect other religions. So what is the final truth and what is going to the future for centuries ahead? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال پر اس شخص کی بہت تعریف کی اور کہا کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا خالق ایک، انسانی جسم ایک ہے، نظام ایک ہے، تو کنفیوژن کیوں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کہتی ہے کہ خدا کے نزدیک واحد دین جو قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، جو اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف ایک مذہب دیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں صرف ایک مذہب بھیجا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول بہت سے بھیجے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیغام بدل گیا، جیسے ہی پیغام بدلا ایک نیا پیغمبر آیا اور اس نے پھر نیا پیغام دیا، پھر وہ پیغام بدلا تو ایک نیا پیغمبر آ گیا اور اپنا پیغام دیا۔ یہ ہزاروں لاکھوں سال تک ہوا، لیکن جتنے بھی رسول آئے ان سب نے بنیادی پیغام ایک ہی دیا تھا، اور وہ پیغام ایک خدا کا تھا۔ خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو 1400 سال پہلے ایک آخری پیغام، ایک آخری نبی لے کر آیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 1400 سال پہلے کیوں نازل کیا؟ اس نے قرآن کیوں براہ راست سب سے پہلے نازل کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے جواب میں آپ کو ایک مثال سے دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو کیوں مجھے پہلے اسکول میں داخل کراتے ہیں؟
مجھے براہ راست میڈیکل کالج میں ہی کیوں نہیں بھیج دیتے؟ تو میں اس سے کہوں گا کہ ڈاکٹر بننا ہے تو پہلے تمہیں نرسری، پرائمری، سیکنڈری، میٹرک، FSC، BSc اور پھر میڈیکل کالج وغیرہ میں جانے کا سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر تم ان اسکولوں میں نہیں جاؤ گے تو پڑھنا لکھنا کیسے سیکھو گے؟ کیونکہ جب اس کو بنیادی پیغام ہی نہیں پتا تو وہ آخری پیغام کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ایسے خدا جس کو تمام جہانوں کا علم ہے، اس کو انسانی نفسیات کا بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے رسول بھیجے، ان پر کتابیں نازل کی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے پہلی کتاب نازل کی تو وہ جانتا تھا کہ انسانوں کو ابھی اور زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت آدم پر ہی قرآن پاک نازل کر دیتا تو کیا ہوتا؟ کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن سے پہلے جتنے بھی پیغامات آئے وہ لوگوں کے ایک خاص گروہ کے لیے تھے، اور ان کی پیروی کرنا اسی گروہ پر یا اسی قوم پر لازم تھا، اور وہ بھی ایک خاص مدت کے لیے، یعنی آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام رسول صرف ایک قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کی پیروی اس وقت تک کی جاتی تھی جب تک کوئی نیا پیغام نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ 1400 سال پہلے کا وقت تھا جب انسان اس آخری پیغام کو سمجھ سکتا تھا، تو اس نے اسی وقت میں قرآن پاک کو نازل کیا اور اسی وقت میں آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیونکہ قرآن آخری پیغام تھا، اس کا مقصد صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت دینا تھا۔ 1400 years ago was the time when human beings can understand the final message of the Quran. He revealed it. And he sent the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Since Quran was the last and final message, it was not only meant for the Muslims or the Arabs, it wasn't meant for one particular group of people, it was meant for the whole of humanity. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنے مذاہب کیوں ہیں یا ہمیں تمام مذاہب کو قبول کر کے ان سب کا احترام کرنا چاہیے، تو اس کا فارمولہ بھی میرے پاس ہے۔ اگر دنیا میں موجود تمام انسان ایک بات مان لیں کہ ایک کلام ایسا ہے جو 100% خدا کا کلام ہے، کوئی بھی گروہ اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔ ہندو کہیں گے کہ ان کے صحیفے اصل ہیں، عیسائی کہیں گے ان کا خدائی کلام ہے، اور مسلمان کہیں گے کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ تو پھر جھگڑا ختم کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ ہم سب مان لیں کہ ایک کتاب صحیح ہے، اور پھر سب کتابوں کو لے کر ان میں مشترک باتیں دیکھیں کہ کیا ہیں اور پھر ان کی پیروی شروع کر دیں۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں، کوئی شبیہ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں، اور ویدوں میں لکھا ہے کہ ایک آخری نبی ہے۔ اگر یہ سب لکھا ہے تو آپ ہندو ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آپ سب کیوں نہیں مانتے؟ کلکی پرانا میں آخری پیغمبر کو کلکی اوتار کہا گیا، ان کے والد کا نام وشنو ویاس بتایا گیا، ان کی والدہ کا نام بتایا گیا کہ ان کے قبیلے، ان کی پیدائش کے مقام اور ان کے ساتھیوں سے متعلق بھی بتا دیا گیا۔ تو کیوں ہندو اس پر یقین نہیں کرتے؟ بائبل کی بات کریں، اگر عیسائی سمجھتے ہیں کہ ان کی کتاب 100% خدائی کلام ہے تو کیوں وہ اس میں لکھی باتیں نہیں مانتے؟ کیوں جیزس کو خدا کہتے ہیں؟ کیوں خدا کا شریک بناتے ہیں؟ بائبل، ویدا اور قرآن میں لکھا ہے کہ ہمیں شراب نہیں پینی چاہیے، مسلمان نہیں پیتے مگر ہندو اور عیسائی پیتے ہیں۔ میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہندو ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ کتابوں کی حد تک یقین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ بتوں کی پوجا ممنوع ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ چیز مبہم ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک ویدا سے اور کلکی پرانا سے حوالے دیے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی مورتی یا بت نہیں۔ وہ شخص بولا کہ میرا علم تو ایک ننھے بچے جیسا ہے، میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سن کر کہا کہ اگر کوئی علم رکھنے والا آپ کی کتابوں سے ہی حوالے دے کر آپ کو یہ بتا رہا ہے تو آپ کو یقین کرنا چاہیے۔ جس پر اس شخص نے کہا کہ بات اسی طرف جاتی ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ اگر میں ہندو ہوں اور ہندو مذہب کو مانتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گھر سے نکلوں، آفس جاؤں، سوسائٹی کے دوسرے لوگوں سے ملوں تو سبھی ہندو مذہب کو مانتے ہیں۔